جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اپنے ساتھ کسے اور کیوں لے گئے؟ کیا نبیوں کو بھی ڈر لگتا ہے؟ اور اللہ اپنے نبیوں کو معجزات کیوں دیتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ آپ کی خدمت میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 سے 19 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 13 سے 17 تک کی آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان روا نہیں ہے۔ یہ پیغام ہارون کے پاس بھیج دے، اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے، تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ ارشاد ہوا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہی ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ، اور ہم بھی تمہارے ساتھ سب سن رہے ہیں۔ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ اس آیت میں جناب موسیٰ کی لغزش سے مراد وہ ماجرا اور وہ داستان ہے جس کا ارشاد سورہ قصص کی آیت نمبر 14 میں ہوا ہے کہ جناب موسیٰ نبی بننے سے پہلے ایک شہر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ آپ کا ایک چاہنے والا شخص ایک قبطی یعنی فرعون کے طرفدار سے جھگڑ رہا ہے۔ جناب موسیٰ کے چاہنے والے نے جناب موسیٰ کو دیکھتے ہی آپ سے مدد مانگی۔ جناب موسیٰ نے اپنے چاہنے والے کی مدد میں قبطی شخص کو ایک گھونسا مارا، جس کی وجہ سے وہ قبطی شخص فرعون کا طرفدار مر گیا۔ اس ماجرے سے وہاں پر ایسے حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے جناب موسیٰ مجبور ہو گئے کہ وہاں سے فرار کر جائیں، اور جناب موسیٰ نے جو گھونسا مارا تھا وہ مظلوم کی مدد کے لیے تھا، جان سے مار ڈالنے کے ارادے سے نہیں تھا۔ لیکن فرعونیوں کے درمیان آپ کی پہچان ایک قاتل کے عنوان سے ہو گئی، اور جب جناب موسیٰ مقام نبوت پر پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہیں اس قبطی شخص کا ہمارے ہاتھوں مر جانا ہماری ذمہ داری کو ادا کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اس آیت میں کلّا کا کلمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب موسیٰ نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، ورنہ اللہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم مطمئن رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی صلاحیت محدود ہے، حتیٰ پیغمبروں کی صلاحیت بھی محدود ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری چیزیں محدود ہیں۔ نمبر 2، عہدے کو قبول کرتے وقت ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر موجود کمزوریوں کو بیان کرے۔ نمبر 3، سچائی اور واضح بیان انبیاء کے صفات میں سے ہے۔ نمبر 4، ہدایت دینے، تبلیغ کرنے اور رہبری و لیڈری جیسی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وسیع دل کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، برائی سے روکنے یا برائی سے مقابلے کے لیے کبھی کبھی
کئی لوگوں کو ایک ساتھ جانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کریں، ان کی بھرپائی کریں، اپنی ذمہ داریوں سے دور نہ بھاگیں۔ ایسی کمزوریوں اور کمیوں کے ساتھ جنہیں دور کرنا ممکن ہے، بڑے عہدے یا بڑی ذمہ داری کو قبول کرنا یا کسی کو دینا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 7، بے غرض اور اچھے لوگ بڑے عہدے اور بڑی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے اچھے اور باصلاحیت افراد کا تعارف کراتے ہیں۔ نمبر 8، لوگوں کا گزشتہ کارنامہ ان کی کامیابی کے راستے میں اثر انداز ہے۔ نمبر 9، قصاص یعنی جان کے بدلے جان کا قانون بہت پرانا ہے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَمٌّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، شہادت ہر پیغمبر کی آرزو ہے، لیکن ان کا ڈر اس وجہ سے تھا کہ کہیں وہ اپنے مقصد و پاکیزہ ہدف تک نہ پہنچیں اور اس سے پہلے ہی شہید ہو جائیں۔ نمبر 10، تبلیغی امور کی پلاننگ میں کچھ اہم مسائل کی ضرورت ہے، جیسے سماجی حالات کا جائزہ، آگے کے بارے میں غور و فکر اور تبلیغ کے اثر انداز ہونے والے ماحول کو فراہم کرنا۔ نمبر 11، حق کو بیان کرنے میں نہ حق کے طرفداروں کی تعداد میں کمی سے ڈریں اور نہ حق کے دشمنوں کی تعداد میں زیادہ ہونے سے، ہر حال میں حق کو بیان کریں۔ نمبر 12، مفید اور مناسب مشورے کو خدا بھی قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 13، پریشان لوگوں کی مدد اور ان کی دلجوئی خدائی عمل ہے۔ نمبر 14، اللہ انبیاء کا مددگار اور پشت پناہ ہے۔ نمبر 15، اہم مشن میں صحیح لمحہ بلمحہ معلومات پہنچنا ضروری ہے۔ نمبر 16، پیغمبروں کے معجزے امتوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 17، اللہ ہمارے کاموں کی تفصیلات سے واقف ہے۔ مستمعون، اللہ ہر جگہ حاضر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 18، فاسد و خراب سسٹم اور گروہوں سے مقابلے کے لیے پہلے اس فساد و خرابی کے منبع اور جڑ تک پہنچنا چاہیے۔ نمبر 19، دوسروں کو حق کی دعوت اور تبلیغ کی راہ میں صاف گو اور ثابت قدم رہیں۔ نمبر 20، اللہ کی ربوبیت کی شان یہ ہے کہ وہ رسول بھیجے۔ نمبر 21، ساری کائنات میں ایک قسم کا رشد و نمو پایا جاتا ہے۔ نمبر 22، پوری کائنات اس کی تدبیر اور منصوبے کے سائے میں ہے۔ نمبر 23، تمام انبیاء کا مقصد ایک ہے، انا رسول کہا گیا ہے، انا رسولن نہیں کہا گیا ہے۔ نمبر 24، اگر ایک زمانے میں 2 پیغمبر موجود ہوں تو رہبری کسی ایک کے پاس ہی رہے گی۔ نمبر 25، لوگوں کو ظالموں کے قید و بند سے آزاد کرانا انبیاء کے منصوبوں اور پروگرام میں سر فہرست ہے۔ اب آئیے سورہ شعراء کی آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ اس نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپنے میں پالا نہیں ہے اور کیا تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے ہیں اور تم نے وہ کام کیا ہے جو تم کر گئے ہو اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نقطے کو بھی سنتے ہیں۔ فرعون نے 2 جملوں کے ذریعے جناب موسیٰ کی نبوت پر اعتراض کیا۔ نمبر 1، تم ہمارے نزدیک قاتل ہو اور قاتل کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ہم نے تمہیں پالا ہے، تم کس طرح سے اس احسان کی ناشکری کر سکتے ہو؟ ناشکری کرنے والا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ آنے والی آیتوں میں جناب موسیٰ کا جواب پیش ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، احسان جتانا ہر دھرموں اور مغروروں کے صفات میں سے ہے۔ نمبر 2، اللہ کا ارادہ ہی ہے تو جناب موسیٰ کو فرعون کی آغوش میں پرورش کراتا ہے۔ نمبر 3، اگر ہم نے کسی کو پالا ہے یا کوئی ہنر سکھایا ہے یا شادی اور گھر کے مسئلے میں اس کی مدد کی تو یہ چیزیں دلیل اور بہانہ نہیں بنتی کہ ہم اس کی حق بات کو قبول نہ کریں۔ نمبر 4، اولیاء خدا پر معاشرے یا کسی کے احسان کا غلط اثر نہیں ہوتا،
لبثت فینا من عمرک سنین، جناب موسیٰ نے نہیں سوچا کہ میری پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی ہے، اس کا نمک کھایا ہے، یا یہ کہ سب لوگ اسے ہی قبول ہی کیے ہوئے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ نمبر 5، مستکبروں اور ہر دھرم لوگوں کی بیجا تقاضے اور مانگ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر دھرم و ظالم کے مقابلے میں ناشکری غلط کام نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے گئے تھے، کیونکہ ان کی زبان زیادہ رواں تھی۔ انبیاء کو بھی ڈر لگتا ہے، لیکن اپنی جان جانے کا نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ ان کا پاک مقصد اور ہدف ادھورا نہ رہ جائے۔ اللہ اپنے نبیوں کو معجزہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کریں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔